امت محمدیہ پر 5 خصوصی عنایتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں بطور خاص فرمائی ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، چنانچہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو رمضان المبارک میں 5 ایسی امتیازی خوبیاں عطا ہوئی ہیں جو اور کسی امت کو پہلے اللہ تعالیٰ نے نہیں عطا فرمائی ہے۔ وہ کیا خصوصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک وتستغفر لهم الحیتان حتی یفطروا وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ ثُمَّ يَقُولُ يُوشِكُ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَن يُلْقُوا عَنْهُمُ الْمَؤُونَةَ وَيَصِيرُوا إِلَيْكَ وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ فَلَا يَخْلُصُوا فِيهِ إِلَى مَا كَانَ يَخْلُصُونَ إِلَيْهِ فِي غَيْرِهِ وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ قَالَ لَا وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلَهُ۔ یہ روایت مسند امام احمد ابن حنبل کے اندر نقل کی گئی ہے، دوسری جلد صفحہ 292، شعب الایمان تیسری جلد صفحہ 303، الترغیب والترہیب للمنذری اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 55 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ مشک کتنا خوشبودار ہوتا ہے، ہر کسی کو یہ ملتا بھی نہیں ہے، ہم نے تو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے۔ خوشبو تو سنا ہے، اب حقیقت میں اس کی خوشبو کیا ہوتی ہے اس کا علم تو ہمیں نہیں ہے۔ بہرحال جو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مشک سے زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک ہے۔ روزے دار کی اہمیت اللہ نے بتلائی ہے۔ دوسرے یہ کہ ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار تک استغفار کرتی رہتی ہے۔ جو اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو مچھلیاں ہیں، سمندر میں ہو، پانی میں ہو، دریا میں ہو، نہر میں، جہاں کہیں بھی ہے، اس روزے دار کے لیے استغفار کرتی ہے۔ تیسرے یہ کہ اور اللہ تعالیٰ ہر روز اپنی جنت کو آراستہ کر کے فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی تمام تر الجھنوں مشقتوں کو جھیل کر کے اب دنیا کی مشقت اس کے اوپر نہیں آئے گی، لہذا میرے بندے مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آنے والے، یعنی اس جنت کی طرف آنے والے۔ چوتھی یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور سرکش شیاطین رمضان المبارک میں قید کر دیے جاتے ہیں، لہذا اس سرکش شیاطین جب قید ہو جاتے ہیں تو پھر ہم کو عبادت کی چاشنی اور حلاوت نصیب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ رمضان کے زمانے میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ پاتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں انسانوں کا پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ پانچویں یہ فرمایا رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے مغفرت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو پوری اجرت سے نواز دیا جاتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی مغفرت کے ساتھ اس کا اکرام کرتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے مغفرت کر دی جاتی ہے۔ رمضان ختم ہوا، اس کو اس کے مغفرت کا پروانہ دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار کے لیے 5 خصوصیتیں بیان فرمائی ہے۔ یہ اس امت کی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ یہ تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی دوسری جلد صفحہ 115 اور 116 پر نقل کی گئی ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔